السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال تھا کہ جو بھائی حج کرنے جاتے ہیں وہ سن 2026 کا حج ہو یا اس سے پہلے یا قیامت کی دیواروں تک، کیا سبھی کا حج قبول ہوتا ہے یا کئی افراد ایسے ہیں جن کا حج نہیں قبول ہوتا؟ اور کیا کئی افراد ایسے ہیں جن کو آسمان سے اللہ عز و جل آواز دے کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئی؟ کیا اس کے بارے میں شرعی لحاظ سے کوئی دلیل ہے؟ امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت نقل کی، وحدثنی ابو قریب محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامۃ حدثنا فضیل بن مرزوق حدثنی عدی بن ثابت عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین طیب ہے، پاک ہے، اور وہ پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، اور جو حکم اللہ عز و جل نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو دیا وہی حکم اللہ عز و جل نے مومنوں کو دیا کہ اے مومنوں تم بھی وہی کھاؤ جو انبیاء اور رسول کھاتے تھے، یعنی پاک اور طیب حلال چیز۔ مختصر یہ ایک لمبی حدیث ہے، آخر کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، ذکر الرجل یطیل السفر، کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، لمبا طویل سفر ہے اور حالت ایسی ہے اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہے، مٹی سے بھرا ہوا، اس کو اپنی کوئی پرواہ نہیں، بس یہ ہے میں منزل پر پہنچ جاؤں۔ یہ منزل پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر پہنچ کر یمد یدیہ الی السماء، یہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور یا ربی یا ربی، اے رب میری سن لے، اے رب میری سن لے، اے رب مجھے یہ بھی دے دے، اے رب مجھے یہ بھی دے دے، آہو بکا کر رہا ہے، رو رہا ہے، زاروں قطار اللہ کے سامنے آہیں سسکیاں لے رہا ہے، اور اس سے مراد عرفات کا میدان ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اور ایسی حالت کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، لیکن اس کا کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ پینا حرام کا۔ آپ اندازہ کریں، مطلب یہ کھانا کھایا وہ بھی حرام، اگرچہ اس نے زمزم پیا وہ بھی حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس نے اگرچہ احرام کی چادریں پہنی یہ بھی حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، جو غذا کھائی جسم کو لگی، جسم نے نشو و نما پکڑی یہ بھی حرام، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ عز و جل آسمان سے آواز دے کر کہتے ہیں پھر میں تیری دعائیں کیسے سن لوں؟ مطلب یہ ایک آدمی اتنا لمبا سفر کرے، وہاں پر پہنچے، چہرہ خاک آلود ہو، اپنے آپ کی پہچان نہ ہو، یا ربی کی آوازیں ہوں، عرفات کا میدان ہو، اگر اس وقت بھی اللہ عز و جل اس بندے کی نہ سنے فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بلکہ آواز یہ آئے ملبسو حرام، مطعمو حرام، مشربو حرام، تیرا کھانا پینا لباس غذا ہر چیز حرام کی، اب میں تیری دعائیں کیسے قبول کر لوں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو رزق حلال کماتے ہیں
अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनका हज कबूल करते हैं, हर बंदे का कबूल नहीं होता। ये सन 2026 क्यों ना हो, क़यामत की दीवारों तक भी अगर आदमी सारी ज़िंदगी हज करता रहे, बैतुल्लाह के अंदर बैठा रहे, ज़मज़म पीता रहे, अराफ़ात में हर साल जाकर हाथों को बुलंद करके अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने सिसकियाँ आहें भर कर रोता रहे, अल्लाह से मांगता रहे, इसके पैसे भी ज़ाया, सफ़र भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, दुश्वार गुज़ार कठिन मराहिल रास्तों से गुज़र कर पहुँचा है, सारी सऊबतें बर्दाश्त की हैं, वो भी ज़ाया, हर चीज़ ज़ाया हो गई। पता ये चलता है रिज़्क़ हलाल हो तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल सारी चीज़ें कबूल फरमा लेते हैं। तो लिहाजा उन अफराद का हज कबूल होता है जो रिज़्क़ हलाल के साथ हज करते हैं। जो रिज़्क़ हराम से जाकर हज करें, अल्लाह उनका हज कबूल नहीं करते। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।